بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا و ماوانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ دی ذات امید رکھنا وا تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہون گے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی سب نو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نفلی نمازوں کے حوالہ سے انشاءاللہ چند جو سوال ہیں ان کے جوابات آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے۔ پیارے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سوال کیا جاتا ہے فرض نمازوں میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ سنیے گا، فرض نمازوں میں سنت مؤکدہ کی تعداد 12 ہے، ٹھیک ہے جی، جن میں نماز فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2 اور عشاء کی رکعات شامل ہیں، جبکہ سنت غیر مؤکدہ کی تعداد 8 ہے، جن میں نماز عصر کی 4، نماز عشاء کی 4 سنتیں شامل ہیں۔ سنت نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ آگے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے نا اس سے پہلے، وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پریکٹیکل طریقہ جو ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں نے رکھا ہے، یعنی کہ نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین اور صلاۃ التوبہ، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ نماز تہجد کے نفل، آسان پریکٹیکل طریقہ جو ہے نا میں نے اپنے چینل پہ جو ہے نا یعنی کہ بنایا ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اب میں ان کی فضیلت آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سنت نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ سنت نمازوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن اور رات میں فرائض نماز کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، فرائض کے علاوہ 12 رکعت ادا کی تو اس کے لیے جنت میں مکان بنایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان سنتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے، یعنی کہ سنت مؤکدہ۔ آگے میرے پیارے بھائیوں، نفلی نماز کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے دوست احباب ہیں باقاعدہ وہ کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نفلی نماز کسے کہتے ہیں؟ نفلی نماز سے مراد وہ نماز ہے کہ جس کا پڑھنا کسی شخص پر لازم نہیں بلکہ پسندیدہ فعل ہے، مثلا نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز اوابین، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، نماز استخارہ، نماز تسبیح وغیرہ۔ کیا سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے؟ سوال کیا جاتا ہے پیارے بھائیوں۔ جی ہاں، سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ سوائے نماز فرض کے آدمی کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ تحیۃ المسجد سے کیا مراد ہے؟
کب ادا کی جاتی ہے؟ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اوقات مکروہہ کے سوا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تحیۃ الوضو سے کیا مراد ہے اور کب ادا کی جاتی ہے؟ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ ان 2 رکعتوں میں سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عثمان کے خادم حمران بیان کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار اپنے چہرے کو دھویا، پھر دایاں ہاتھ کونی تک دھویا، 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کونی تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیونکہ صحابی رسول وہی کام کرتے ہیں کہ جو انہوں نے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچو بچار نہ کرے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، دیکھو وضو میں اتنی بڑی طاقت ہے یار کہ جب آدمی محبت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت پاکیزہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، فرمایا کہ اس کے ناخن کے نیچے جو گناہ ہیں وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ابھی اس نے وضو کیا ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے۔ تو پیارے بھائیوں، اس کو یہ جو نفلی نمازیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سنتوں کا جو میں نے آپ کو فضیلت بتائی ہے، یہ آپ ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دے اجازت۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کی ہر ایک نیک جائز دعا کو اپنی بارگاہ قدوس میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔